فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، آپ نہ جان نہ پہچان، اور آ کے بیٹھ جائے، آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ جلدی جائے، میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آگے بیٹھ گیا ہے، کبھی یوں گزارے ہو گئے آپ، ابھی یہ جائے گا کب پتہ نہیں، اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے آپ نے، اٹھ بھی نہیں سکتے. ٹینشن دیتا ہے نا وہ، اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، واہ بھئی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے، لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے، کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو کتنا کیوٹ ہو بھائی، ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. اور میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا، مجھے لے گئے کیج میں، کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا. تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں، پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا، لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. جی پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے، ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے، اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے ہیں. کوئی انسان کے بچے بنو یار، کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشتناک جانور ہیں، ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے؟ کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. کوئی انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا، وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا. وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا، وہ بندر پالے گا. آپ بچے پالو، اور کیا پالو؟ آپ جانور پالنے حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی، آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ، اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی، دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھئی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے، اس کے نیچے انڈے رکھے تیسری. اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے. اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے، وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی. وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ، ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی، ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں، اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا، اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی، تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں، بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی اتنے بڑے گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے. سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بیان کی نا جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ، اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا میں، بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا، لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں، وہ تو بات، وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے. چلو چھوڑو. ہاں وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے. کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی، تو وہ پاگل ہے. ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز، اینیمل لورز. یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں، وہی نہیں پیدا کر رہے تم. تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے، ان سے محبت ملے گی، گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے. وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، گورا آخرت کو نہیں مانتا. یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے. کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے کہ میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں.
وحشت کسے کہتے ہیں؟ تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا، تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں، کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن. یار کدھر آ کے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت، یار یہ گزرے گا کب، ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے. کھلے عام کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں. لوگ تانے دیتے ہیں اس کے، ابے تو رمضان میں یہ کر رہا ہے. تو یار یہ گزرے، ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی، اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے، غیبت نہیں ہے، ان بہت پرانی بات ہے، کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے. اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ. یار اب تو آ ہی گئے ہو، اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا، مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے، کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے، یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو، وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی، بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے، دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں، ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری پوری زندگی گزر گئی مسجد سے وحشت ہے ان کو، گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ان ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا، دوسری عبادت کی ٹینشن. عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو، اللہ کا نام لینے کو، لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا، مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی. اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، جن کا نماز میں دل نہیں لگتا ہمت کر کے ایک ہی دفعہ میں 50 رکعتیں پڑھ لیں کھڑے ہو کر. سمجھتے ہو؟ نہیں یاری میرا خیال ہے کیا کر لیں؟ 50 کم کر دی، پہلے 100 بتاتا تھا. 100 رکعتوں کی نیت مان لو، ایسی کی تیسی. یار یہ 100 رکعتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی اٹھوں گے. اور تسلی سے پڑھو 100 رکعتیں. آپ 100 کے بجائے 50 کر لیں، زیادہ ہو جائے گا میرا خیال. آپ دیکھیں جب یہ عمل بار بار ہوگا نا تو آہستہ آہستہ نماز میں لذت شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام لا الہ الا اللہ ذکر ہے، صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو عادی بنائیں. تہجد کے لیے بچوں کو گھر میں اٹھائیں، نماز کے لیے بچوں کو اٹھائیں، کچھ اللہ اللہ سکھائیں ان کو. اہل اللہ کے گھروں کا ماحول بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے، الحمدللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عبادت میں مشغول کر دے. آپ جب گھر میں آؤ، ایک منظر ہے بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں؟
آ رہا ہے آج کل پب جی کا نام تھوڑا کم ہو گیا, پب جی کھیل رہے ہیں, اس سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی. ابے کیا کر رہا ہے, ابے کبھی کتاب لے کے بھی بیٹھ جایا کر, کہتے ہیں نا ماں باپ, ابے ہر وقت ڈرامے دیکھتا رہے گا. بیگم کو فیشن سے ہی فرصت نہیں مل رہی, شاپنگ سے ہی فرصت نہیں مل رہی. اور ایک ہے آپ جب گھر میں آؤ, بیگم صاحبہ نے اسکارف لیا ہوا ہو اور قرآن مجید ہاتھ میں ہو اور قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو, اور بچے بھی انسان کے بچے بنے ہوئے ہوں, بچیاں مصلے پہ کھڑی چھوٹی چھوٹی دعا مانگ رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی لگتی ہیں. اور آپ کے بیٹے بھی کیا کر رہے ہوں, نماز میں لگے ہوئے ہوں, یا کوئی تلاوت کر رہا ہو, کوئی دعا مانگ رہا ہو, تو بتاؤ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ آج کل یہ آنکھیں مانکھیں ٹھنڈی ہونا یہ جب ہے جب آپ خود بھی یہ کرو گھر میں. تو جو کنوارے ہیں وہ ابھی سے نیت کریں, دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے اور شادی کے بعد گھر کا ماحول یہ بنانا ہے. اور جن کے ماحول بگڑ چکے ہیں, اب ایک دم سے تھوڑی بن جائے گا. گھر جا رہا ہو ارتغل چل رہا ہے, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گھر جاتے ہی آپ نے کہا بیگم ہاتھ میں قرآن, اب مشکل ہے. وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا, 2 بھائیوں کی شادی ہوئی ایک ہی دن میں, 6 مہینے گزر گئے. ایک کی بیوی بہت کنٹرول میں تھی, بڑی فرما بردار, دوسرے کی کنٹرول سے باہر. اس نے اس سے پوچھا ابے تو نے کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہم تو شروع میں ہی آئے تو ایسے چنگیز خان بن کے آئے تھے, گلاس سامنے آیا اٹھا کے لات ماری توڑ دیا اس کو. ابھی کدھر سامنے رکھا ہوا ہے, اسٹائل ہی یہی تھا. بلی نے تھوڑا شور مچایا, گردن مار کے پھینک دی. بہت شور کر رہی ہے, یوں گردن گھمائی تو اس کا روب بیٹھ گیا. اب کہہ رہا ہے اب یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں, اب روب بیٹھ گیا. اس نے کہا چلو یار ہم بھی کرتے ہیں یار. آیا گلاس پڑا ہوا تھا, لات ماری. بیگم نے کہا اب نہیں, پہلے کرنے کی چیزیں تھی یہی, ٹھیک ہے نا, ابھی جو تمہاری اوقات ہے 6 مہینے میں مجھے وہ سمجھ میں آ گئی. تو اب جا کے آپ بہت اچھی نصیحتیں شروع کر دو گے. بیگم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے, تم قرآن لے کے بیٹھا کرو, اور بچے ہمارے دعائیں مانگا کریں, گھر میں یہ ٹی وی ڈرامے بند ہو جائیں. تو بیگم کہے گی لگ رہا ہے ابھی تازہ تازہ کوئی بیان سن کے آیا ہے, ہمیں پتا ہے تو کتنے پانی میں. تو ایک دم سے نہیں ہو جاتا, لیکن یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ نسلیں تباہ ہوں گی, بڑھاپا برباد ہوگا, آپ کا اپنا بڑھاپا برباد ہوگا. بچوں کو جس سمت میں لگایا ہوا ہے نا, اس سے بچے بڑھاپے میں بھی آپ کے نہیں ہیں. ان کو ابا ٹینشن, ابھی ڈرامہ دیکھ رہا ابا کھانس رہے ہیں تو اس کو تو غصہ نہیں آئے گا یار یہ کیا مسئلہ ہے. انگریز نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں یار, بہترین کام کیا ہوا ہے, ابا ہمیں جراثیم پھیلا رہے ہیں ہمارے گھر میں. یہ سوچ ہوگی اس کی, کیونکہ یہ فلمیں ڈرامے ڈپریشن بڑھاتے ہیں. ہمیں وہ کام کرنے جو برداشت بڑھائے ہمارے اندر, اس سے سکون ملے گا. اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے, اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں, میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے, یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا. اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں, گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے, عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں, تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, دوسری بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو. دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا, یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے, ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے. یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ بھی یہ ٹینشن, ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی, مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ,
نکاح, وراثت, طلاق, خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں, بے پردگی, زنا, چوری, یہ آپ کے موضوعات کائنڈلی. ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ, 6 سال پڑھتے ہیں, پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں, یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور, تحت شعور, وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے, انکانشیس, کانشیس, پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے, اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے, یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو, سچی مچی کی ٹینشن ہے, اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے, بلکہ ہے وہ, میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے. اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are 2 types of tensions. ٹینشنز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک ٹینشن کی قسم وہ ہے جو ٹینشن ہے نہیں, آپ کو محسوس ہو رہی ہے. کچھ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہے, محسوس زیادہ ہوتی ہیں. بھی اس پہ ایک کلپ وائرل ہوا ہے کسی کا بڑا زبردست, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے نا میڈیکل کی کتابوں میں یا سائنس کی کتابوں میں کہ ٹیمپریچر اتنا ہے, فیل اتنا ہو رہا ہے, فیل لائک ایسا ہوتا ہے نا بھائی ٹیمپریچر 30 ہے اور فیل کتنا ہوگا 35 یا 34. تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا, جب ہے 30 تو فیل 34 کیوں ہو رہا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. بہت سارے مسئلے آپ کے نا ٹک ٹاک پہ حل ہو جاتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان حل نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے, اچانک آپ کے دوست آ جائیں تو بے عزتی کا جو تناسب ہے وہ تو وہی رہے گا, فیلنگ آپ کی, بولو یار کیا ہو گیا, بڑھ جائے گی, فیلنگ بڑھ جائے گی آپ کی. بے عزتی تو اتنی ہے جتنی ہوئی ہے آپ کی. کوئی بندہ آ جائے, کوئی آپ کا دوست جاننے والا جس کے سامنے آپ کے ابا نے بے عزتی کی ہے, تو بے عزتی کا لیول وہی ہے, تناسب وہی ہے, بے عزتی کی فیلنگ کیا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا ایسے ہی بعض دفعہ ٹیمپریچر 30 ہوتا ہے, لگتا کتنا ہے 35 لگ رہا ہوتا ہے. تو میں نے یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں سنایا, بعض دفعہ ٹینشن 10 ڈگری ہوتی ہے, فیل 99 ڈگری ہو رہی ہوتی ہے, اگر ڈگری میں ہم اس کی یونٹ کو فرض کر لیں. بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے ٹینشن, بلا وجہ کی فیل ہو رہی ہے آپ کو, سمجھتے ہو, بلا وجہ کی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو خامخواہ میں فیل ہو رہی ہے. 3 درجات ہیں, ایک یہ کہ ٹینشن 10 ڈگری ہے, یا ہم ٹیمپریچر سے ہی کر لیتے ہیں نا اس کو کمپیئر. ٹینشن 30 ڈگری ہے, فیل کتنی ہو رہی ہے 35. ایک تو یہ ہے, یہ بھی حماقت ہے اتنی فیل آپ کو, آپ کی باڈی میں کچھ گڑبڑ ہوگی نا, اس کا مطلب ہے. یار کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس اسٹائل میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, تو اب تو صبح صبح ناشتہ کر کے آئے ہیں نا آپ لوگ. ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30, محسوس کتنی ہو رہی ہے 35.
ایک درجہ یہ ہے کہ ہے 30 اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے؟ 30 ہی ہو رہی ہے. ایک درجہ یہ بہت ہی عجیب ہے, وہ یہ کہ ٹیمپریچر 0 سے بھی کم ہے, یعنی ٹیمپریچر ہے ہی نہیں, -30 ہے اور محسوس +30 ہو رہا ہے. یعنی سردی لگنی چاہیے, مائنس میں ٹیمپریچر چل رہا ہے, ٹیمپریچر کا کوئی سبب موجود نہیں ہے, ڈیپ فریزر میں بیٹھا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے. تو یہ تو پاگل پنے کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو لگ رہا ہے کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ انسان کا بچہ نہیں ہے. ابھی پتہ ہے کیا ہے, اب یہاں میں نے جو مثال دی ہے نا اس پہ فٹ کریں اس کو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو پریشانیاں ہیں 30 ڈگری ہیں, محسوس کتنی ہو رہی ہیں؟ 35. یہ بھی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنی ٹینشن ہونی چاہیے اس سے ڈبل ہو رہی ہے, 30 کے بجائے 60 ہو رہی ہے. چھوٹا سا غم ہے, محسوس کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ. پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بول لو کہ پاگل پن ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن 30 ہے اور محسوس بھی کتنی ہو رہی ہے؟ 30 ہی محسوس ہو رہی ہے. یہ نارمل آدمی کو ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹینشن ہے ہی نہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, محسوس ٹینشن ہو رہی ہے. ابے کیا ہو گیا؟ زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے, محسوس کیا ہو رہی ہے؟ اسٹریس میں جا رہا ہے. اوپر کی سیٹنگ پریشانیوں کی وجہ سے آؤٹ ہو رہی ہے, حالانکہ ہے وہ خوشیوں میں. 99% لوگ اس زمانے میں اس لیول پہ ہیں, اس کیٹیگری میں ہیں. خوش ہونے کا موقع تھا, شکر کا موقع تھا, نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, محسوس کیا ہو رہا ہے ان کو؟ ٹینشن محسوس ہو رہی ہے. تو اب ہوگا کیا؟ تو یہ مذہب کا ٹاپک اس لیے ہے کہ یہ ہے ناشکری, جس کی بیس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. اور ناشکری کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ یہ تو مذہب کا ٹاپک ہے نا, شکر گزار بنانا یا ناشکرا. شیطان شکر گزار تھا کہ ناشکرا تھا؟ ناشکرا تھا. ٹینشن میں گیا کہ نہیں گیا؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو ٹینشنیں ہوتی ہیں, ٹینشن میں گیا. ابے میں آگ کا بنا ہوا, یہی باتیں کر رہا تھا نا, میں آگ کا بنا ہوا, یہ مٹی کے بنے ہوئے, میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ سخت قسم کی ڈپریشن میں تھا شیطان اس وقت, حالانکہ خوش ہونے کا موقع تھا. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا موقع نہیں تھا. خوش کیوں ہوتا؟ اللہ کی نعمتوں کو سوچتا کہ آگ سے بنایا مجھے کس نے؟ اللہ نے بنایا. مجھے اتنا اونچا مرتبہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. مجھے تو اللہ گدھا گھوڑا بھی بنا سکتا تھا, کتا اور خنزیر بھی بنا سکتا تھا. تو میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے ایک کتے گدھے گھوڑوں سے اعلی مخلوق بنا دیا. تو شکر کا موقع تھا یا نہیں تھا؟ اس سے پتہ چلتا ہے ٹینشن ہمیشہ ناشکری سے پیدا ہوتی ہے, شکر سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. ٹینشن بولتے کیوں نہیں ختم ہوتی ہے. شیطان الٹا سوچ رہا تھا, اتنی ٹینشن میں آئے, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں. ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا.
ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو, اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائیں تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا, بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گا. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. پہلے بہت سے لوگ دیکھیں ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی, ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ, پوری کٹ کے الگ ہو گئی تھی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں. یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں, نمبر 1 یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں وہ تو پڑھے ہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم بخت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی, نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا، غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں، سبب ہے نہیں، ایم ہی تقریریں سن سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریبو ایسے ہو تم، غریبو فلانے ہو تم، غریبو ڈمکانے ہو تم. تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے، تجارت کی فضیلت. یہ ایک حقیقت ہے. نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے، اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہیں وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو، اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں، لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی، بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو، چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو، آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو، تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا، کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا سورہ زخرف میں، تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے، کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے، غریبوں کا خیال کرے، اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے، سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو، وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر، تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی، اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں، تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا. کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے، اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں، میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو اب اتنی ٹینشن، جب اتنی ڈپریشن میں گیا، اتنی تکلیف میں گیا، تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا. دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے، کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں، اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے، آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہو، ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے، میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں، ہونی آپ کی تھی، ہو اس کی گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو، کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا، ایک بات. نمبر 2، اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا،
बल्कि गुनाह मिल रहा था। दूसरा नुकसान उस टेंशन का, ये मैं उस टेंशन के नुकसानात बता रहा हूं जो गलत होती है, जो होनी नहीं चाहिए। मौका शुक्र का हो और आप जा किस में रहे हो, टेंशन में। फिर मैं बताऊंगा आज भी यही हो रहा है मार्केट में। मार्केट में जो आज टेंशन चल रही है ना, वो यही वाली चल रही है, और उसमें फिर वही कुछ हो रहा है जो शैतान कर रहा था। क्योंकि इस टेंशन के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, जो बनाई भी टेंशन होती है। तो पहला काम, शैतान को उस टेंशन में सवाब नहीं मिल रहा था। दूसरी बात, चलो सवाब ना मिले, गुनाह भी तो ना मिले, बल्कि उल्टा क्या मिल रहा था, गुनाह मिल रहा था। तीसरी बात, उस टेंशन में फैसले सही नहीं हो रहे थे शैतान से। बाज दफा आदमी टेंशन में सही फैसले कर लेता है, जब तक स्ट्रेस नहीं होती फैसला नहीं कर पाता। जब कोई मुसीबत आती है तो सही फैसला कर लेता है। भाई एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये फैसला नहीं हो रहा। लेकिन जब फेल हो गया और देखा कि बेइज्जती हो रही है, और बेइज्जती हो इतनी रही है, फील्ड डबल हो रही है, तो वो इस टेंशन में दुरुस्त फैसला कर लेता है कि आइंदा मैंने, बोलो, पढ़ना है, अब मैं मेहनत करूंगा। बहुत से लोग इस तरह सुधरे। इसकी आवाज तो तेज करो भाई। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इस तरह कोई मुसीबत आई उनके ऊपर और वो इंसान के बच्चे बन गए। वो क्या बन गए, इंसान के बच्चे। जो मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट चले। हमारे हजरत का कौल है कि इंसान का बच्चा मार्केट में आपको इतने आराम से। शैतान ने क्या किया, इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत, गलत। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप भूल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आज जो लोगों को टेंशन हो रही है ना, वो हुब्बे दुनिया की वजह से हो रही है। शैतान में क्या था, वो ये देख रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं, सॉरी, वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली। ये नहीं देख रहा कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई हैं। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूं अल्लाह की नजर में, मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, मैं 21वें का क्यों हूं। अबे तू ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17वां ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं। वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है, आर्नल्ड है, क्या नाम है उसका, जो बॉडी बिल्डर, आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसी क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तू शुक्र अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने इन लाखों लोगों पे फजीलत दी है, तू मुकाबला कर रहा है आर्नल्ड से। हर आदमी अपने आप को अपने से बड़े से कंपेयर कर रहा है, हालांकि उससे छोटे लाखों नहीं है, करोड़ों हैं जिन पर अल्लाह ने इसको फजीलत दी है। ये कमबख्त इस पे रो रहा है कि मेरा जाती घर क्यों नहीं है। तुझे ये नहीं पता कि बहुत से लोग किराए पे भी नहीं रहते, जाओ छपड़ों में जाके, रोडों पे जाके देखो, पड़े हुए हैं। ये नाशुक्री है। ये ऐसे है कि शुक्र का मौका था और टेंशन ले रहा है। इसका मतलब 0 से भी टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है और इसको गर्मी लग रही है। इसको हीटर लगाना था और ये एयर कंडीशन की बातें कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मौका था हीटर लगाने का, ठंड हो रही है, और ये क्या तलाश कर रहा है, कह रहे मेरे पास एयर कंडीशन के पैसे नहीं है। ओ भाई तू हीटर नहीं है, इस्त्री जला के गर्मी हासिल कर ले, एसी की बातें मत कर तू।
آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا, اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں. نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے, محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے, غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں. 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28. بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا, میں وہیں کا وہیں, میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے, جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ, تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا 28, 26 سے 28 اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز, تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو, 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے. تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے, یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے, اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کو خوش رہنا چاہیے, اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 2 وقت کا کھانا. کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. یہ تھوڑی عربی ہے, میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اصطلاح ہے بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے, آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا, میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں, بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ غریبیاں ہیں, غریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان. لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا جی, اتنے کا.
اور رائتا, उसने कहा रायता फ्री है, तो कहा 10 रायते ले आओ खाली. 10 क्या ले आओ? रायते ले आओ. 2 टाइम का खाना. तभी ऐसे आदमी के लिए भीख मांगना भी जायज नहीं है. खाने के लिए भीख मांगना जायज नहीं है. सुबह उठा, हाथ पांव सलामत है, बेलचा गेती हाथ में है, टमाटर की रेडी है उसके पास, टमाटर बेच के कमा सकता है, उसके लिए हाथ फैलाना किसी के सामने खाने की जरूरत के लिए जायज बोलो नहीं है, क्योंकि अल्लाह का दिया उसके पास रिस्क बहुत है. नंबर 2, रिहाइश. रिहाइश में यह है कि ऐसा रात गुजारने के लिए घर मुयस्सर हो जाए जहां वो सुकून की नींद खुद भी सो सके और उसके बीवी बच्चे और जो उसकी जेरे कफालत हैं वो भी इज्जत के साथ 4 दीवारी में बोलो सो सके, चाहे अपना हो, चाहे किराए पर हो, चाहे किसी ने ज़कात में दिया हुआ हो. समझते हो कि नहीं समझते? अब घर की बुनियादी जरूरत क्या हो गई? जैसे परिंदे का घोंसला होता है ना, परिंदों का घोंसला होता है, उसमें वो तूफान से, आंधी से बचने का इंतजाम होता है, तो ऐसा इंतजाम हो घर के अंदर. आजकल तो पैसा लगा के लोग अपने घरों को बिगाड़ते हैं. चारों तरफ से पैक घर, ना कोई खुला सहन है, ना कोई हवा है, ना कोई कच्ची जगह है जहां इंसान को पौधे शौधे लगा ले, बस पूरा पैक कर दिया उसको करोड़ों रुपए लगा के, बेड़ा ही गर्क कर दिया. बस इस पे लोग खुश होते हैं, अंदर से लोग आएंगे यार क्या जबरदस्त, इससे तो वो गांव का घर छपड़ा अच्छा है मेरे भाई, मुझे तो छपड़ों में जाके सुकून मिलता है. गांव देहातों में वो ज्यादा अच्छे छपड़े जहां मंजी डाल के बैठ जाओ, नीचे से भी हवा लगेगी आपको. मंजी में यही फायदा होता है, हवा नीचे से भी लगती है, बेड में एक तरफ से हवा लगेगी आप. अच्छा खैर, ये फिर ज्यादा ऊपर के लेवल की बातें हो जाएंगी. तो घर का इंतजाम. तीसरा इंतजाम, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज. लिबास भी दाखिल है इसमें, नान नफ्के में लिबास का भी इंतजाम हो कि आदमी सतर छुपा सके, प्रॉपर ड्रेस हो, इज्जत के साथ कहीं आ जा सके. और चौथी चीज है, जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज. ये छोटी मोटी छींकें, नज़ला जुकाम, खांसी, मेरे हर तरह के लोगों से वास्ता होता है ना. आखान के बहुत सीनियर डॉक्टर से मेरी सफर में मुलाकात हुई, तो मैंने कहा नज़ला जुकाम खांसी, उन्होंने कहा WHO की तरफ से ना ऐसा आदमी जो छींकता है, खांसता है, नज़ला हो जाता है साल में एक आध दफा, उसका शुमार बीमार लोगों में बोलो नहीं होता, बल्कि जिसको कभी भी नज़ला नहीं होता वो बीमार है. कमाल की बात है या नहीं? उन्होंने कहा जो वायरल फैलते हैं ना, वायरल जो वायरस फैलते हैं ना, जो वायरल बीमारियां नहीं होती कि अभी ये चल रहा है तो वो चल रहा है तो फलाना, आजकल कराची में आंखें आई हुई है ना, तो ये वायरल बीमारियों में बीमार होना ज्यादा बेहतर है. इससे आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बढ़ता है, और ये अपना टाइम पूरा करके निकल लेती हैं. तो ये चीजें बीमारियों में शामिल नहीं है. बड़ी बीमारी से महफूज हो जिससे तकलीफ हो रही है आपको. नजले में तो आपको थोड़ी, सामने वाले को तकलीफ होती है जिसपे छींकते हो आप, और जो बलगम के बड़े बड़े थपेड़े आप वजू खाने में फेंकते हैं तो उनको तकलीफ होती है, आपको थोड़ी होती है. ज्यादा कह गया मैं शायद. तो बड़ी बीमारी से बॉडी क्या हो, महफूज. तो जिसको ये नेमतें मिल गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, अल्लाह ने पूरी दुनिया की दौलत समेट के उसके कदमों में डाल दी है. बेशक उसके पास बीकन हाउस और सिटी स्कूल की फीसों के पैसे नहीं हो. आप कहोगे फिर बड़ा आदमी कैसे बनेगा, जब इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? अगर बच्चे को आपने दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से नहीं निकाली मेरे भाई, तो फिर इन स्कूलों से पढ़ के वो बड़ा इंसानों की नजर में बनेगा, अल्लाह की नजर में वो कारून और फिरौन कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा? कारून और फिरौन. उस जमाने में जब मिस्र में फिरौन की हुकूमत थी, लोग कहते थे मूसा कलीमुल्लाह माज अल्लाह छोटे आदमी है और बड़ा कौन है? कारून है. एजुकेटेड कौन है? कारून. उसको बिजनेस करना आता है, बिजनेस सिखाता था वो लोगों को. बड़ा कौन है? फिरौन है.
تبھی موسیٰ کلیم اللہ کو یہ تانے دیے جاتے تھے. فرعون بھی کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میں بہتر ہوں یا یہ, اور ان کو معاذ اللہ کہتا تھا یہ جو کمتر ہیں, یہ سوال کرتا تھا کہ یہ اتنے کمتر آدمی ہیں تو ان سے مجھے کیسے کمپیئر کر رہے ہو. فرعون کو پتا نہیں تھا تو جس کو کمتر کہہ رہا ہے غربت کی وجہ سے, تو 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے تو موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لوگوں کی نظر میں بڑے اور برے کو مت دیکھو. لوگ تو کہتے ہیں 20ویں گریڈ کا آفیسر بڑا ہے, اللہ کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دنیا سے محبت نہیں کرتا, آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ بڑا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے آج نظر آ رہے ہیں نا, مرنے کے بعد سارے چھوٹے ہو جائیں گے. 4 دن کی 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے یار. اس گاڑی پہ, اس بنگلوں پہ تم فخر کر رہے ہو. جب آپ کو 3 بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل گئیں, رہائش, خوراک اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, پھر اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو اس کے بعد بھی, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس ٹینشن پہ آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا, اور اس ٹینشن پہ الٹا گناہ ملے گا, ناشکری کا گناہ ملے گا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا, جو چیز نہیں ہے اس کو دیکھ رہا ہے. نہیں تو پھر بہت کچھ ہے, اور ثواب بھی نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا. اور تیسرا, فیصلے بھی غلط کرو گے آپ. وہ غلط فیصلے کیا ہوں گے؟ جب آپ ڈپریشن, ٹینشن میں جاؤ گے, آپ کوشش ہوگی یار کسی طرح سے آ جائے, وہ پیسہ آ جائے, عزت مل جائے. عزت چاہنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرو گے, جس سے تھوڑی سی عزت آئے گی, جو لیکن حقیقت میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے نا, وہ بھی جائے گی. حلال سے بچ کے حرام کی طرف جاؤ گے, پیسہ کمانے کے لیے غلط راستے اختیار کرو گے. آج پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ حرام بزنس کرتے تھے, شرمندہ ہوتے تھے, اللہ ہم غلط کر رہے ہیں, علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ بزنس جائز نہیں ہے, ہمیں معاف کر دے. اب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب جس نے حرام بزنس کرنا ہوتا ہے نا, وہ مولویوں پہ کلپ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مولویوں کے بزنس کا کیا پتا. ڈراپ شپنگ میں علماء بتاتے ہیں نا, یہ طریقہ جائز ہے, یہ طریقہ ناجائز ہے. اب جنہوں نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنا ہے, تو مولوی کباب میں ہڈی بنے گا کہ نہیں بنے گا ان کے لیے؟ جب یہ انشورنس کمپنی آئی نا پاکستان میں, علماء نے سب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اب انشورنس کمپنی والوں کا تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا, کیونکہ پاکستان میں مذہب کو فالو کرنے والے لوگ کم نہیں ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا یار یہ تو علماء, کوئی بھی عالم جائز نہیں کہتا. وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے بھی فتویٰ دیا ناجائز. مجھے یاد ہے ان زمانے میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بحث کرنے کے لیے آتے تھے. انشورنس کمپنی کے مینیجر آیا کرتے تھے, جو بھی ان کے جو امپلائیز ہیں, جو اس کمپنیوں کو پروموٹ کرنے کا کام ان کے ذمہ لگا ہوا ہے, ان کو اس کا کمیشن ملتا ہے, وہ لوگ آتے تھے, بحث کرتے تھے حضرت سے, اس میں ناجائز والی کون سی بات ہے. بحث کرتے تھے نا, حضرت فرماتے ہیں غرر ہے بھائی, کہ غرر کیا ہوتا ہے. پھر ان کو بتاؤ غرر یہ ہوتا ہے, حدیث کیا ہے, حدیث بتا دی ان کو, پھر بھی نہیں مانتے تھے. پھر حضرت ان سے کہتے تھے علماء کا کام مسئلہ بتانا ہے, منوانا نہیں. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم حرام کو حلال کہتے ہیں, آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو. پھر وہ کیا کرتے تھے, پھر علماء, ابے یہ مولوی ایسے, یہ جو مولویوں پہ کلپ بہت بن رہے ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد مذہب کے خلاف, اسلام کے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے. ڈائریکٹ اسلام کو ہٹ نہیں کر سکتے, تو مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور جن مولوی جو 2 نمبر مولوی, مولوی ہوتے نہیں ہیں. وہ ہر آدمی پگڑی ٹوپی پہن کے تھوڑی مولوی بن جاتا ہے. تو ڈراپ شپنگ میں جب علماء کہتے ہیں بھائی یہ طریقہ ناجائز ہے, یہ والا جائز ہے, یہ ناجائز ہے, آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں, تو ظاہر ہے رکاوٹیں بنتی ہیں نا. تو تیسری غلطی, ڈپریشن کے مریض کیا کرتے ہیں, جو پیسوں کی ڈپریشن ہے, جن کو انہوں نے کروڑ پتی بننا ہے, شکر ادا نہیں کر رہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور حلال طریقے سے زیادہ کی بھی کوشش کریں. لیکن وہ ٹینشن میں جب جاتے ہیں تو بجائے شکر کرنے کے, ٹینشن ختم کرنے کے, علماء کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیتے کہ یہ حلال ہے, یہ مولویوں کو کیا پتا, ڈراپ شپنگ کا, بلاک چین کا, مولویوں کا کیا پتا, اس میں کیا خرابی ہے. مولوی یہی تو پڑھتا رہا ہے مدرسوں میں بیٹھ کے میرے بھائی, خرید و فروخت کے شرعی احکام ہی تو پڑھتا رہا ہے وہ بیٹھ کے. تو غلط فیصلے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو بھی ناجائز سے بچتا ہے نا, اب نکاح کر نہیں رہے, ہینڈ پریکٹس کے حلال ہونے کے فتوے تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا خرابی ہے. جب بھی انسان کوئی برائی کرتا ہے نا, اگر اس سے توبہ نہ کریں تو پھر اس کے جواب میں اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے, وہ اور بڑی برائیوں میں لگ جاتا ہے. آپ ڈپریشن کے مریض ہو, باپ سے بدتمیزی کرتے ہو,
ہونا یہ چاہیے کہ باپ کے احسانات سوچ کے, ماں کے احسانات سوچ کے, اس کے بچپن کے احسانات سوچو. یہ دیکھو یہ گھر میرے باپ نے دیا ہوا ہے مجھے, ساری زندگی اس نے ٹھکانہ دیا, میری پڑھائی پہ خرچ کیا. اب اگر وہ بد کلامی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں ختم تھوڑی ہو جاتی ہیں. کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا ظلم اگر اس نے کر بھی لیا تو اس کی ناانصافیاں کم ہیں, انصافیاں زیادہ ہیں. تو یہ سوچ کے شکر ادا کرے, ہنس کے کھیلے باپ کی تکلیف کو, باپ کی مار کو ہنس کے برداشت کرے. لیکن وہ شکر گزاری نہیں, ناشکری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ ظالم ہے, تو اس ناشکری پہ ٹینشن میں جائے گا, ٹینشن میں جا کے اللہ کا غضب, اور پھر غلط فیصلہ. وہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ باپ کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. اس سے اللہ کا اور قہر اور غضب آتا ہے اس کے اوپر, اور زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں جاتا ہے. اگر وہ تھوڑا یہ سوچ لیتا کہ میری ماں اور میرے باپ کے احسانات ان کے ظلم سے کئی گنا زیادہ ہیں, لہذا اس موقع پہ چیخنا بنتا نہیں ہے, صبر بنتا ہے, تو صبر کر لیتا, اللہ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا, ماں باپ کی نظر میں بھی مقدس بن جاتا. تو ہر غلط ٹینشن میں انسان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ بولو, غلط ہوتے ہیں وہ. تو سب سے بڑا مسئلہ ناشکری کا ہے, اور جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے, ناشکری کا عنصر ختم نہیں ہوگا. کیونکہ آپ سمجھتے ہو یہی رہنا ہے. تو میرے بھائی, اگر ہم نے دنیا میں ہی رہنا ہے تو جس کے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے اس کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. لیکن اگر ہم نے دنیا سے جانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, اور یہ بھی نہیں پتا آج جانا ہے کل جانا ہے, عصر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مغرب میں ہوں گے نہیں ہوں گے, 10 سال کے بعد جانا ہے, پتہ ہی نہ ہو, تو میرے بھائی ایک چھپڑا بھی اگر مل جائے نا رہنے کے لیے, اور میری اللہ سے چاہتی ہے کہ اللہ مجھے چھپڑا ایسا ملے جہاں گائے دم ہلا رہی ہو کھڑی ہوئی, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. گاؤں کا ایک منظر ہوتا ہے نا, ایک چھپڑا مل جائے, صاف ستھرا ہو اور سکون کی زندگی ہو وہاں پہ. آپ کہہ سکتے ہو مسافر چھپڑے میں جا کے رہو, شہر میں کیوں رہ رہے ہو؟ شہر میں اس لیے رہے, کام زیادہ ہے یہاں. میں چھپڑے میں جا کے رہوں گا تو تم لوگ بیان سننے چھپڑے میں آؤ گے. تو شہر میں اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ وہاں کیا ہے, کام, تھوڑی محنت, آؤٹ پٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اس مجبوری سے رہتا ہے انسان, ورنہ میں تو چھپڑوں میں جا کے ہی رہتا, منجی پہ جاتا, بھنڈی کھاتا گاؤں دیہات کی. یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں نا چھپڑے کے, ان کی دال کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں میرے بھائی, سکون, اطمینان دیا ہے, تو سوچ سوچ کے خوشیاں منایا کرو, ٹینشنیں نہ لیا کرو. آپ بولا کرو, اے اللہ ایک چھپڑے سے میں کسی گاؤں میں ہوتا, کسی جھونپڑے میں, میری ضرورت پوری ہو گئی, لیکن تو نے مجھ پر احسان کر کے مجھے شہر میں زندگی دی, شہر میں زندگی دی مجھے تو نے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اے اللہ, لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, تو نے مجھے کرائے پہ گھر دے دیا, کرایہ دینے کی طاقت مجھ میں رکھ دی ہے. اے اللہ, بجلی کا بل اتنا زیادہ آیا کہ الیکٹرک والے بل کاٹ کے چلے گئے. اے اللہ, بہت سے لوگ میں نے کرنٹ سے مرتے ہوئے دیکھے ہیں, میرے لیے اب کرنٹ سے مرنے کا چانس تو نے ہمیشہ کے لیے بولو ختم کر دیا. یہ تو خیر ایک مزاح کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, بجلی کاٹ کے چلے گئے, ٹینشن نہیں لینی بھائی, سو جاؤ ایسی, تھوڑے دن تک نیند نہیں آئے گی, پھر عادی ہو جاؤ گے. گاؤں دیہاتوں میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جو وداؤٹ بجلی رہتے. جی اچھا, ستمبر میں کم آیا, یہ تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ. پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ریٹ بڑھ کے دوبارہ, ڈالر اب کم ہو رہا ہے نا, ڈالر تھوڑا سا کم ہوا ہے نا, کچھ اسمگلنگ کو روکا ہے کچھ, تو کتنی خوشی کی بات ہے یار. ٹینشنوں پہ ٹینشن لے رہے ہیں, خوشی کی بات پہ خوشی نہیں لیتے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا حکمرانوں کے خلاف احتجاج نہیں کرو, وہ تو کرو, لیکن میرے بھائی اللہ کے خلاف تو احتجاج نہ کرو. جب ٹینشن میں آتے ہو تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ ساری خوشیاں میں نے دی ہوئی ہیں اور تو پھر بھی ڈپریشن میں جا رہا ہے. تو یہ کام مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز کے بعد ایک انتہائی اہم اعلان ہے, وہ سن لیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے.